یہ خواہش کس قدر فطری خواہش ہے کہ ہم جب اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند، آپ کی شہادت، آپ کے خدا سے رابطے کے نتیجے میں آنے والے قرآن و سنت پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواہش رکھنا ایک مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ وہ آپ کے معمولات، آپ کے حالات زندگی، آپ کے گھر در کے معاملات، سفر و حضر کے معاملات، ان سے آگہی حاصل کرے، ان کو جانے، آپ کے ساتھ یہ الفت، تحابب، محبت کا ایک رشتہ اور رابطہ قائم ہو، تو کیا بطور مسلمان اس کی اہمیت، اس کی افادیت آپ محسوس کرتے ہیں؟ میرے نزدیک تو بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ کسی مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہم مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ اس کا خواب دیکھتے ہیں، بعض اوقات پوری زندگی وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اسباب سفر میسر ہو جائیں اور وہ وہاں حاضر ہو سکیں۔ اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے نقوش قدم دیکھ لیے جائیں، وہ جگہیں دیکھ لی جائیں جہاں آپ بیٹھتے تھے، جہاں اٹھتے تھے، جہاں نماز پڑھاتے تھے، جہاں صحابہ سے ملتے تھے۔ اگر کسی باغ میں جا کے بیٹھے ہیں تو اس جگہ کی زیارت کر لی جائے، کسی سے ملے ہیں تو وہاں کیا صورتحال ہوگی، بدر کا میدان کیسا تھا، وہاں خیمے کہاں لگے تھے، آپ نے کہاں قیام فرمایا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہی ہیں جو اصل میں اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتی ہیں اور آدمی ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاعروں نے اعلیٰ درجے کی شاعری کی ہے، یعنی معمولی درجے کی نہیں ہے۔ آپ علامہ اقبال کو دیکھیں، آپ جامی کو دیکھیں، آپ ثنائی کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں، کس اسلوب میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اسی محبت کا، اسی تعلق کا اظہار ہے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لازمہ قرار دے دیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ وہ محبت ہے جو اصل میں پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کیا، انسانوں میں سے انتخاب کیا، اس کے سر پر آخری نبوت کا تاج رکھا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میری ہدایت کو جاننے کے لیے کسی اور طرف تم نہیں جاؤ گے۔ تمہیں جو علم دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو دوسرے ذرائع دیے ہیں، ان کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرو، لیکن میری ہدایت، میرا دین اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تنہا اب یہی ایک ہستی ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو جس وقت یہ حقیقت انسان پر اپنے آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملے، ان کی باتیں سنیں جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اچھا، اس کے لیے اگر موقع نہیں ہے تو چلیے ان کے بعد والوں سے ملے، ان کے بعد والوں سے ملے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ہمارے ہاں لوگوں کی توجہات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی اس علم کی طرف پوری طرح مبذول کرا لی جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں۔ علم حدیث کا وجود ہی اصل میں یہاں سے ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ جہاں تک دین کو دینے کا تعلق تھا اس کے لیے آپ نے قرآن مجید دیا اور سنت کو صحابہ میں جاری کر دیا۔ وہ دونوں چیزیں بالکل الگ، متعین اور ہر شخص کے علم میں آ گئیں۔ یہ جو تیسری چیز ہے یہ اصل میں پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس نے ہمیں دین دیا ہے، جو خدا کی طرف سے اس کے لیے مامور تھی، جس کی محبت، جس کے ساتھ عقیدت کو اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ بنا دیا۔ ہم اس ہستی کے معمولات کو جانیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو جانیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں دیا، اس کو خود جب آپ نے اختیار کیا، اپنی زندگی میں اس کو اپنایا، تو اس سے جو نمونہ سامنے آیا وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس نمونے کو دیکھنے والے ہی بتا سکتے تھے، ملنے والے ہی بتا سکتے تھے۔ پھر یہ کہ جس وقت دین ایک علم کی حیثیت اختیار کرے گا تو اس میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ اگر کہیں کوئی سوال ایسا ہے جس کا جواب ملنا چاہیے، کوئی ایسا خلا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس کو بھرنا چاہیے، قرآن مجید کے کسی پہلو کی کوئی وضاحت یا شرح چاہیے، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم کی ہے تو اس میں اگر کوئی ہمارے سامنے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کا حل چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ یعنی سب سے پہلے یہی دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کا کوئی حل بتایا ہے، اس کی طرف کوئی رہنمائی کی ہے، اس معاملے میں کوئی تعلیم دی ہے۔ اس کو جاننا ہی سب سے بڑی ضرورت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں
تو جس وقت کوئی دین کوئی علم دیا جاتا ہے اس علم کا پھر علم حاصل کرنا سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی ظاہر ہے اس کے علماء اسی اصول پر پیدا ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ہاں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین پر کام کیا ہے تو ان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہم اس کو سمجھیں، آخری درجے میں جانیں، اس کے اطلاقات کو جانیں، اس کے اصول کو جانیں، اس کا صحیح فہم حاصل کریں. تو اس سلسلے کی ابتدا بھی تو محمد الرسول اللہ سے ہوئی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس ہستی سے ہوئی ہے کہ انہوں نے دین بھی دیا اور دین کے علم کی بھی ابتدا کر دی. اس لحاظ سے دیکھیے تو ایک تو آپ کی حیثیت نبوی ہے جس میں آپ دین دے رہے ہیں، ایک دوسری حیثیت دین کے بے خطا علم کے حامل دین کے عالم کی ہے. تو اس حیثیت سے جو کچھ آپ سے صادر ہوا وہی ہے کہ جس کو لوگوں نے دیکھا، سنا، آگے بیان کیا، وہ اصل میں آپ کی زندگی، آپ کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، ہم نے بات کی تھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں دنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انیشیٹو ہے. آپ نے قرآن مجید کیسے لوگوں کو دیا، کس اہتمام سے لوگ لکھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، ایک پوری زندہ روایت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہی معاملہ ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا گزشتہ نشستوں میں. سنت کا تھا کہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، رسول اللہ نے اپنایا، اس میں کوئی تجدید و اصلاح کا پہلو ہے، اس کے اندر کسی چیز کے اندر آپ نے ترمیم و اضافہ کرنا ہے، سب کچھ کیا. وہاں دونوں چیزوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، انیشیٹ کر رہے ہیں. یہ جو تیسرا پہلو ہے روایت کا، اس کو حدیث سے آپ نے تعبیر کیا، اس کا انیشیٹو کہاں سے ہوا؟ یعنی کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان آیا ہوں، تم لوگوں کی یہ محبت ہے تو آؤ ایک روایت کا آغاز کرتے ہیں، تم میری باتیں لکھو؟ یہ شروع کیسے ہوا؟ نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دینے کے لیے کبھی اس کو طریقے کے طور پر اختیار نہیں کیا. اچھا. دین دینے کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی صحابہ کا اجماع اور تواتر. ٹھیک. قرآن مجید سب صحابہ کو دیا گیا. اگر کوئی دین کا مستقل بذات حکم دینا تھا تو سب میں اس کی اشاعت کی گئی. وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے یہ تعبیر اپنی کتابوں میں اختیار کی ہے کہ اس چیز کو سنت کے طور پر جاری کر دیا، یعنی لوگوں میں ایک طریقہ بنا دیا. اس طریقے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں، اس کو ہر لحاظ سے عمل پیرا ہوتے دیکھ رہے ہیں، خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کے عمل کرنے کی چیز ہے دوسروں کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں. تو وہاں تو دین کے منتقل کرنے کا عمل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا. ٹھیک. یہاں پر صحابہ کرام ہیں، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہاں ان کا انیشیٹو ہے جس سے یہ بات شروع ہوئی. اچھا. یعنی اس کے پیچھے صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کا تعلق خاطر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے علم حاصل کرنے کی طلب، جستجو، یہ چیزیں ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جلیل القدر استاد کوئی کتاب لکھتا ہے یا وہ کوئی لیکچر دیتا ہے یا وہ کسی کتاب کا یا کسی مضمون کا انتخاب کر کے وہ پڑھاتا ہے تو یہ ظاہر ہے اس کا انیشیٹو ہے. ٹھیک. لیکن ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو طالب علموں کے اندر نمودار ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ہستی سے وہ یہ سب سیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک. زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اپنی الجھنیں اس کے سامنے رکھیں، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں. تو یہاں پر جو انیشیٹو ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کا ہے. ٹھیک. اور یہ بڑی فطری چیز ہے، انہی کا ہونا بھی چاہیے تھا. ان کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ حضور کی کوئی بات ہے یا آپ نے کسی چیز کی تشریح کی ہے یا کسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے یا کوئی عمل کیا ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں. وہ اس کو روایت کرنا شروع کر دیتے تھے. ایک آدمی اگر صبح کے وقت مجلس میں ہے تو شام کے لوگوں کو بتا دے گا، شام کے وقت مجلس میں ہے تو اگلے دن کے لوگوں کو بتا دے گا. اسی طرح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ دوسرے علاقوں سے بھی آتے تھے، یعنی سب کے سب مدینہ میں نہیں تھے، دوسرے علاقوں سے بھی آتے تھے، وفود کی صورت میں آتے تھے. جب وہ آتے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کی باتیں سنتے، آپ کے معمولات کا اندازہ کرتے اور اس کے بعد پھر اپنی بستیوں میں واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتاتے. ذرا تصور کیجئے نا اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں آپ مل کے آئے، یہ سعادت ہم کو حاصل ہو گئی ہے، تو ہم اپنی بستی میں جائیں گے، اپنے ملک میں جائیں گے تو وہاں تو لوگوں کا جم غفیر ہوگا. ٹھیک. لوگ
گھیراؤ کر لیں گے آپ کا، کہیں گے کہ جی ہمیں بتاؤ، سناؤ کس ہستی سے مل کے آئے ہو، کیا باتیں ہوئیں وہاں، کیا دیکھا تم نے. تو یہ اصل میں فطری عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع ہو گیا اور بعد میں بھی جاری رہا.